صلی علی محمد وعلی محمد. عبارت یہاں سے ہے کہ وقال صلی اللہ علیہ وآلہ لأبی ذر کن علی عمرک اشح منک علی درہمک و دینارک. ٹھیک ہے جی. کن علی عمرک کہ اے ابو ذر اپنی عمر کے اوپر تم زیادہ حریص بن جاؤ. شح کیسے کہتے ہیں؟ لالچ کو، حرص کو کہتے ہیں. اشح منک علی درہمک و دینارک کہ جتنی تمہاری جو حرص ہے درہم اور دینار کے اوپر ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ تمہارا حرص کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ تمہاری عمر کے اوپر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. عمر کیا مطلب؟ وقت، ٹائم. ٹھیک ہے. یعنی بے شک کسی جگہ پہ اگر درہم دینار دینا پڑے اور وقت بچ رہا ہے اور وہ وقت جو ہے وہ انسان عبادت میں اور علم میں صرف کر رہا ہے تو وہاں پہ انسان بے شک درہم اور دینار لگا دے. ٹھیک، کیونکہ تقابل ہو گیا نا کہ انسان جو ہے وہ اگر درہم دینار نہیں لگاتا تو اپنا وقت لگانا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو دو چیزیں ہیں، یا پھر وقت کو استعمال کرے یا درہم دینار کو استعمال کرے. ٹھیک ہے جی. یعنی یہاں پہ ہم اس کی مثال اپنی کیا لیتے ہیں نجف اشرف میں کہ جب انسان شادی شدہ ہو جاتا ہے زندگی والا تو اب یہاں پہ جو سودا سلف خریدنے کی جو ذمہ داری آ پڑتی ہے انسان پہ. ٹھیک ہے. تو اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ جاتے ہیں دور دراز منڈی پہ سودا لینے کے لیے، آلو پیاز ٹماٹر باقی چیزیں، بچوں کے پیمپر وغیرہ. اب جب وہ دور منڈی پہ جا رہے ہیں تو ان کے ذہن میں کیا ہے کہ بچت ہوگی، وہاں پہ چیزیں کچھ کیا سستی مل جاتی ہیں. لیکن وہ آنا جانا اور سارا سسٹم 3-4-5 گھنٹے تو انسان کے لے ہی جاتے ہیں. 3 گھنٹے فرض کے لے گا، لیکن جب گھر انسان پہنچتا ہے تھکا ہوا ہوتا ہے، گھنٹہ وہ ریسٹ والا ہو گیا تو 4-5 گھنٹے تو نکل جاتے ہیں ایسے. لیکن اگر وہی سودا سلف انسان جو محلے میں ایک بندے نے دکان بنائی ہوئی ہے اور اس بیچارے نے اسی امید پہ بنائی ہوئی ہے کہ محلے والے مجھ سے خریدیں گے اور میرا نظام چلے گا، تو یہ جو طالب علم ہے یہ اس سے نہیں لیتا. کیونکہ یہ جو ہے وہ کچھ مہنگا بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ اگر اس سے لے اور نیت کیا رکھے کہ چلیں اس کے ساتھ تعاون بھی ہو جائے اور میرا وقت بھی بچے اور وقت بچے اور میں تعلیم پہ لگاؤں تو اس میں زیادہ اس کے لیے کیا برکت ہے. یعنی نہیں ہوتے ہیں پیسے، بچانا چاہ رہے تھے. ایران کے ایک شہید کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا تو وہ شہید کی یہ عادت تھی کہ اس کے محلے میں جس بزرگ نے دکان کھولی ہوئی تھی وہ سارا سامان اسی سے لیتا تھا. سارے محلے والے کہتے تم اس سے کیوں لیتے ہو سامان بھائی، تم ادھر منڈی میں جا کے لو، باہر مارکیٹ سے لو. اس نے کہا اس نے دکان اسی امید پہ کھولی ہے نا کہ ہم سب لوگ لیں گے اور اس کے گھر کا خرچہ چلے گا، تو ہم اس کی امیدوں پہ کیوں پانی پھیریں. تو انسان کی زندگی میں جو ایک صاحبان تقوی کی صفت کیا ہے؟ ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں نا، انفاق کرتے ہیں. تو انفاق کے یہ طریقے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ جس میں آپ کو باقاعدہ کسی کو ایسے صدقے کے طور پہ پیسہ نہیں دینا پڑ رہا، اس کو عزت کی وجہ سے دینا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو انسان بجائے اس کے کہ مہینے کا 5 الف 10 الف 20 الف بچا لے، وہی 10-20 الف کیا ہے انسان اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ میں اپنا وقت بچاؤں، اور وقت بچانے کے ساتھ ساتھ وہ 10-20 الف کے اوپر کیا ہے انسان ایک اچھی نیت کر سکتا ہے کہ اس مومن کا کیا تعاون ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک سوچ ہے. یعنی یہ سوچ میں نے اس شہید کا جب انٹرویو پڑھا تو مجھے وہاں سے آئی. ابھی جب یہ اللہ کے رسول کا فرمان پڑھا جناب ابو ذر کے لیے کہ 2 چیزیں تمہارے پاس ہیں، ایک درہم اور دینار ہے اور ایک تمہارا وقت ہے، تو درہم اور دینار سے زیادہ تمہیں لالچ اپنے وقت کی ہونی چاہیے، یعنی درہم اور دینار کی نہیں ہونی چاہیے. تو اگر طالب علم ایسے ہے وہ کہتے ہیں چلیں بھی چاہے پوری جمعرات اور جمعہ لگ جائے نا پورا منڈی میں تو جانا ادھر ہی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی زندگی میں جمعرات جمعے کا کوئی ٹائم ٹیبل پڑھائی کا ہے ہی نہیں، نہ مطالعے کا ٹائم ٹیبل ہے، کوئی بھی نہیں ہے ٹائم ٹیبل ہے. طالب علم اور ٹائم ٹیبل نہیں بنایا ہوا پڑھائی وغیرہ کا کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا اسی وجہ سے یہاں پہ جب ہم آئے تو ہمارے بہت سارے جو سینئر تھے انہوں نے جمعرات جمعے کے باقاعدہ ٹائم ٹیبل بنائے ہوئے تھے. وہ جو کتابوں کے مطالعے ہوتے ہیں، قرآن مجید کا مطالعہ اس میں ہوتا ہے، نجم البلاغہ کا ہوتا ہے، تاریخ اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ ہوتا ہے. اگر نحو صرف بلاغت میں کمزور ہیں اس کے مباحثے ہوتے ہیں، فقہی احکام کا نہیں پتہ باقاعدہ اس کے مباحثے ہوتے ہیں. تو یہ ٹائم ٹیبل بنا کے چھٹیوں کو قابو کرنا پڑتا ہے، وگرنہ تو سارا وقت کیا جاتا ہے، ضائع جاتا ہے. اچھا یہ ایک روایت ہے. دوسری روایت کیا ہے کہ ان من افضل الطاعات حفظ الاوقات، کہ روایت کے اندر اس چیز کو پیش کیا گیا کہ جو بہترین اطاعت ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں وقت کی جو حفاظت ہے، ٹھیک ہے، وہ بہترین اطاعت ہے. وَأَنَّ مَنْ ضَيَّعَ أَيَّامَ حَرْثِهِ نَدِمَ أَيَّامَ حِصَادِهِ، اور جو ایام حرث کسے کہتے ہیں؟ کھیتی.
کھیتی بونے کے جو دن ضائع کر دیتا ہے تو وہ جو حصاد ہے، کھیتی جو کاٹنے کا دن ہے، اس کو وہ کیا کر دیتا ہے، اس دن پہ وہ نادم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حصاد کیا ہوتا ہے؟ کھیتی کاٹنا، اور حرث کیا ہے؟ کھیتی بونا. وَإِلَىٰ ذَلِكَ اشارہ من قال بالفارسیۃ، اسی کی طرف اشارہ کیا ہے فارسی والے اس شاعر نے. اچھا، اوپر ایک حاشیہ ہے، 1 اور 2 نمبر حاشیہ ہے، تو نیچے بس اس کا حوالہ دیا گیا ہے. ہاں، 2 نمبر جو نیچے حاشیہ ہے نہج البلاغہ سے امیر المومنین السلام کا یہ خطبہ ہے، اس کو جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں کہ فَإِنَّهُ يُنَادَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن ندا دی جائے گی. أَلَا إِنَّ كُلَّ حَارِسٍ مبتلی فی حرثہ وعاقبۃ عملہ غیر حرثہ القرآن فکونوا مع حرثہ واتباعہ، کہ جو ہر کھیتی بونے والا ہے نا، وہ اپنی اسی کھیتی کے ساتھ مبتلا ہے، اور اپنے عمل کی جو انجام ہے عاقبت عمل ہے اسی کے ساتھ مبتلا ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے قرآن کو جو ہے وہ اپنی کھیتی بنایا تھا، تو پس وہ اسی قرآن کی کھیتی کے ساتھ ہوں گے اور اس کے اتباع میں سے ہوں گے. اچھا، اس خطبہ کو نہج البلاغہ میں سرچ کر کے آپ مزید بھی اس کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ کیا شاعر کو کلام چل رہا تھا. اچھا، اوپر جو شعر لکھا تھا اس کا ترجمہ 3 نمبر حاشیے میں ہے کہ لا تحسب انک فی ھذا العالم حیث بذرت شعیرا، کہ لا تحسب، کہ اپنے آپ کو یوں خیال نہ کرو کہ انک فی ھذا العالم، کہ اس کائنات میں آپ کیا کرو گے، حیث بذرت شعیرا، کہ آپ جو ہے وہ جو کو بو گے. بذر کیا ہے؟ بیج بونا. جو کو آپ بوگے اور امید کیا کر رہے ہو کہ ان تحصد بدلا منہ حنطۃ، کہ بدلے میں آپ کو کھیتی میں کیا ملے گا؟ گندم ملے گی. ایسا نہیں ہے، جتنی جو محنت کرے گا وہی کیا ہے اس کو ملے گا. اسی کے ساتھ جو ہے وہ اگلا شعر بھی تھا 4 نمبر حاشیے میں، اس کا ترجمہ بھی ہے. یہاں پہ اسعى اليوم لکھا ہوا ہے، یہ عربی میں غلط لکھا ہوا ہے، یہ فعل امر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، فعل امر جو ہے وہ اسعى بنتا ہے، اسعى اليوم. ٹھیک ہے، کہ آج کے دن تم کوشش کرو کہ ان تبذر بذرا، کہ بیج تم بو لو. اذ قد تعجز غدا، کیونکہ کل تم عاجز ہو جاؤ گے، کہ من ان تحصل على شعير، کہ تم جو کو حاصل کر سکو. ولو لم تهتم بهذه المزرعة اليوم، اگر تم آج کے دن اس کھیتی کا اہتمام نہیں کرتے. فلا تقیم غدا، تو پس یہ جو کھیتی ہے اس کی قیمت نہیں لگائی جائے گی. تقیم کس چیز کی قیمت لگانا؟ تو کل اس کھیتی کی قیمت نہیں لگائی جائے گی. بمثقال ذرۃ، ایک ذرہ کے برابر. مثقال برابر وزن کو کہتے ہیں. تو ایک ذرہ کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں لگے گی اگر آج اس کے اوپر تم نے محنت نہ کی. ولا تستوی عند الحصاد، اور جب کھیتی کاٹنے کا وقت آئے گا تو اس وقت لا تستوی بدخنۃ، دخنہ کہتے ہیں باجرے کو. دخن جو ہے یہ اس کی جمع ہے اور دخنہ اس کی واحد ہے. یعنی کھیتی کاٹتے وقت یہ ایک باجرہ کا جو ایک دانہ ہے نا، اس کی بھی یہ پھر برابر نہیں ہوگی. تو یہ شاعر کی مثالیں جو دی جاتی ہیں کسان کی محنت کی خاطر، کہ اگر آج وہ اہتمام نہیں کرے گا تو کل اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. اچھا، اوپر آ جائیں. اللہ اللہ بنیہ فی عمرک فلا تضیعہ، پس تم اپنی عمر کو ضائع نہ کرو. فی ما لا ینفعک بعد الموت، ان چیزوں میں کہ جو تمہیں موت کے بعد فائدہ دینے والی نہیں ہے. واردہ، روایات میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ ان العاقل، کہ جو عقل مند انسان ہوتا ہے، من یعمل فی یومہ لغدہ، کہ جو آج کے دن عمل کرتا ہے اپنے کل کے لیے. قبل ان یخرج الامر من یدہ، قبل اس کے کہ جو معاملہ ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے. وَأَنَّ الْكَيِّسَ، اور ہوشیار کون بندہ ہوتا ہے، ذہین کون ہوتا ہے، کہ من دانا نفسہ. دانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذلیل اور رسوا کرنا، مخالفت کرنا. جو ہوشیار بندہ ہوتا ہے وہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے. اور جو احمق ہوتا ہے، من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفس کی جو بھی خواہشات ہیں اس کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے. اور پھر وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْمَغْفِرَةَ، وہ اللہ کے اوپر یہ بھی تمنا کرتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو احمق سے کیا تعبیر کیا گیا. یہ دانا ملامت کے معنی میں؟ ہاں، دانا ملامت کے معنی میں. ابھی جو عربوں نے ملامت کی نا، وہ ندینوں کا لفظ استعمال کر رہے تھے. ندین، ٹھیک ہے، ہم ملامت کرتے ہیں. ہجمات الامریکیہ، امریکہ کے جو حملے ہیں اس کی ندین ہم کرتے ہیں.
تو دینوں کا لفظ تھا، ندینوں کا لفظ تھا، یہ اگر آپ نے دیکھا ہو عربی میں۔ اچھا، یہ 1 نمبر حاشی میں آ جائیں تو یہ حدیث کہاں سے ہے؟ یہ بھی حدیث کہتے ہیں جناب ابو ذر کو پیغمبر اسلام کی وصیت ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ یا ابا ذر ان الکیس من الناس، کہ لوگوں میں سے جو کیس ہے، جو ذہین اور ہوشیار ہے، وہ ہے کہ من دان نفسہ، جو اپنے نفس کی ملامت کرتا ہے، یعنی اس کی اتباع نہیں کرتا، وعامل لما بعد الموت، والعاجز، اور جو عاجز انسان ہوتا ہے نا، کمزور انسان ہوتا ہے، من اتبع نفسہ ہواہا، کہ جو اپنے نفس کی خواہشات کی اتباع کرتا ہے، تو ایسا انسان کیا ہوتا ہے؟ عاجز ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں کیا کہتے ہیں کہ بھئی آپ ابھی تک اتنے مضبوط نہیں بنے کہ جو ٹائم پہ اپنے آپ کو سلا سکو اور ٹائم پہ اپنے آپ کو جگا سکو، ٹھیک ہے؟ اتنے بھی کیا ہے، آپ ابھی تک مضبوط نہیں بنے، اتنے کمزور ہیں کہ بس سو گئے تو سو گئے، 10 بندے کیا اٹھائیں گے تب جا کے اٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ یا موبائل پہ بیٹھے تو موبائل کے اوپر بیٹھے رہے، اب کیا رکنے کا نام ہی نہیں آ رہا، یہ کمزور انسان ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کمزور انسان ایک تو کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس کی پیروی کرتا رہتا ہے، وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْأَمَانِيَّ، اور اللہ کے اوپر کیا ہے؟ مختلف خواہشات کی کیا ہے؟ تمنا پیدا کر لیتا ہے۔ امانی کیا ہے؟ امنیہ، امنیہ کہتے ہیں خواہشات، ٹھیک ہے؟ تمنا ہوتی ہے اس کی لمبی لمبی امیدوں کی، خواہشات کی، کہ اللہ یہ بھی کر دے گا، وہ بھی کر دے گا، انشاءاللہ سب سیٹ ہو جائے گا۔ اچھا، اسی میں ہے وفی ایزن، اسی کے اندر یہ ہے کہ ابو ذر نے آگے سے سوال بھی پوچھا تھا، قال قلت یا رسول اللہ ای المؤمنین اقیس، کہ مومنین میں سے سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے؟ ایک تو قیس کا بتا دیا نا، اقیس یعنی افضل تفضیل کا جو ہے وہ سوال ہوا کہ سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے؟ قال اکثرهم للموت ذکرن، کہ جو موت کا سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے، یاد رکھتا ہے، واحسنهم له استعدادا، اور جو ان میں سے سب سے بہتر ہے موت کی تیاری کے لیے، یعنی جو موت کو یاد رکھتا ہے اور اس کی تیاری کے لیے سب سے بہتر ہے، وہ سب سے ہوشیار ہے۔ اچھا جی، وما مسل، اوپر آ جائیں، وما مسل، ہاں، وما مسل من صرف عمرہ فیما لا ينفع فی الآخرۃ الا مسل من ترک جواہر نفیسۃ۔ یہاں پہ مصنف ایک مثال پیش کر رہے ہیں کہ جو بندہ ایسے کاموں میں اپنی عمر کو صرف کرتا ہے کہ جو کام اسے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیتے، اس کی مثال وہ پیش کر رہے ہیں کہ اس بندے جیسی ہے کہ جو رستے میں پڑے ہوئے پتھروں سے کھیلنے لگ جائے۔ حالانکہ وہ جو پتھر ہیں جو رستے میں لگائے گئے ہیں، یا وہ جو ٹھیکریاں لگائی گئی ہیں، رکھی گئی ہیں، وہ بچوں کے کھیلنے کے لیے ہیں، بچے آ کے ان پتھروں سے کھیلتے ہیں، مٹی سے کھیلتے ہیں۔ تو یہ بندہ اگر جو ہے وہ بجائے اس کے کہ آخرت کے لیے عمل کرے، کوئی اور کام کر رہا ہے جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس کی مثال اسی بچوں جیسی ہے، کھیل کود میں کیا لگا ہوا ہے، کوئی اس کا کوئی مقصد اور ہدف نہیں ہے۔ یعنی ما مثلو، اس کی مثال نہیں ہے من صرف عمرہ، کہ جو اپنی عمر کو صرف کرے فیما، ایسے کاموں میں کہ لا ينفع فی الآخرہ، جو اسے آخرت میں فائدہ نہیں دیتے، اس کی مثال نہیں ہے الا مثل، مگر اس کی مثال کس بندے کی ہے؟ الا مثل من ترک، اس بندے کی مثال ہے کہ من ترک جواہر نفیسۃ، کہ جو قیمتی پتھروں کو چھوڑ دے، جواہر نفیسۃ ہونا چاہیے، کہ جو قیمتی اور جو نفیس جواہر ہیں، ہیرے جواہر، ان کو چھوڑ دے۔ کون سے ہیرے جواہر؟ ملقاتن علی وجہ الارض، جو زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ دے، واشتغل، اور مصروف ہو جائے، کس بات کے اوپر مصروف ہو جائے؟ بقلع احجار، پتھر جو اکھاڑنے لگ جائے، واخضاف، اخضاف کیسے کہتے ہیں؟ ٹھیکری، پکی ہوئی مٹی، ٹھیک ہے؟ پتھر ہوتے ہیں یا وہ زمین کے اوپر جو مٹی جم جاتی ہے نا، اس کو جو ہے اکھاڑنے لگ جائے۔ منصوبۃ و مدفونۃ، کہ جو زمین کے اندر نصب ہیں یا زمین کے اندر دفن ہے۔ بے مشقت فی قلعہا، یہاں پہ شدہ یدہ لفظ لکھا ہوا ہے، یہ لفظ ہونا چاہیے شدیدۃ ہونا چاہیے، بے مشقت فی قلعہا شدیدۃ، یعنی بے مشقت شدیدۃ، شدید قسم کی کیا ہے؟ مشقت کرتا ہے۔ لیلعب بہا الاطفال، یہ جو لیلعب بہا الاطفال کا تعلق پہلے سے ہے، ٹھیک ہے؟ منصوبۃ و مدفونۃ، کہ یہ جو احجار اور اغلاف ہیں، یہ جو زمین کے اندر دفن کیے گئے ہیں اور رکھے گئے ہیں، یہ کیوں رکھے گئے ہیں؟ لیلعب بہا الاطفال، تاکہ بچے اس کے ساتھ کھیلیں۔
تو جو بچوں کے کھیلنے والے پتھر وغیرہ تھے یہ اس کو کیا ہے اکھاڑنے پہ لگا ہوا ہے، اور جو ہیرے جواہرات ہیں ان کو یہ چھوڑ چکا ہے۔ فیا ولدی اے میرے بیٹے، ویا نور بصری اے میری آنکھوں کے نور، و فلذت کبدی میرے جگر کے ٹکڑے، اعرف قدر عمر کا اپنی عمر کی قدر کو پہچانو، ولا تفنہ فی ما لا ینجی کا اور اسے فنا نہ کرو اس چیزوں میں کہ جو تمہیں نجات نہیں دیں گی، لا ینجی کا نجات نہیں دیں گی، ولا تکن کدود القز اور ریشم کے اس کیڑے کی طرح نہ ہو جاؤ، یسعی فی ہلاک نفسی جو اپنی ہلاک ہونے میں کوشش کرتا ہے، یعنی وہ ریشم نکالتا رہتا ہے اور وہ اس کے ارد گرد کیا لپٹا جاتا ہے، آخر پہ اسی کے اندر مر جاتا ہے۔ ثم اسی کے بنیا پھر میرے بیٹے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، وفقک اللہ تعالی لکل خیر کہ اللہ تمہیں ہر خیر کی توفیق دے، وجنبک من کل شر اور ہر شر سے تجھے بچا کے رکھے۔ کس کی وصیت کرتا ہوں؟ بمکارم الاخلاق کہ مکارم اخلاق کو اپناؤ۔ مکارم اخلاق کسے کہتے ہیں؟ خوبصورت صفات، و محامد الاوصاف فو تفسیریہ یعنی ایسی اوصاف اور ایسی صفات کو اپناؤ جو محمود ہیں، جن کی کیا ہے تعریف کی جاتی ہے، اور ان میں سے جو پہلی صفت ہے وہ حفظ اللسان کی ہے۔